آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا خوش نصیب ہے۔ سچ بات تو یہی ہے کہ خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ پھر سنیے، خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ جب لڑکی کی شادی ماں باپ نے مشورے کے ساتھ کر دی تو اب خاوند جیسا بھی ہے اب اس کے اوپر خوش ہو جائے۔ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ ساری عمر اس شکوے میں رہتی ہے کہ ہمارا خاوند اچھا نہیں چنا گیا، حالانکہ ابتدا میں جب منگنی ہوئی تھی خود بھی خوش تھی، والدین بھی خوش تھے اور سارے کے سارے خوش تھے۔ اب یہ تو مقدر کی بات ہے، تو خوشی وہ ہوتی ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ بس اس کو خوشی سے قبول کر لے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے آتی ہیں۔ آپ اپنی نیکوکاری کے ذریعے سے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا سکتی ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے کردار کی عظمت کی وجہ سے اپنے میاں کا دل جیت لے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اگر تم حسن میں دوسروں سے زیادہ نہیں تو کم از کم حسن سیرت میں ہی دوسروں سے زیادہ خوبصورت بن کے دکھاؤ۔ یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے کہ اچھی عادت اپنائے اور اچھے اخلاق اپنائے، حتیٰ کہ حسن خلق میں دوسروں سے بڑھ جائے۔ تو اگر یہ عورت اپنے مزاج کی تیزی کی وجہ سے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اور اپنی نالائقوں کی وجہ سے خاوند کے دل سے اتر گئی تو آنکھوں میں کیا جچیں گی؟ اس لیے حسن صورت کی بنسبت حسن سیرت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے اندر سیرت والا اخلاق اور حسن پیدا کرے تاکہ وہ گھر کے اندر پرسکون فضا کو قائم کر سکے۔ ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلوں، ہمارے مشائخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ راہ سلوک کی تمام منزلیں طے کر سکتی ہے۔ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ راہ سلوک جس کو مرد بڑے بڑے مجاہدے کے بعد طے کرتے ہیں وہ سب منزلیں طے کر سکتی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ عورت کو خاوند کی اطاعت سے اتنا فائدہ پہنچتا ہے جتنا کہ مرشد کی اطاعت سے بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ خاوند ہر وقت گھر میں ہوتا ہے۔ خاوند کی کڑوی سن لینے سے اس کے نفس کے اوپر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ انسان اپنے نفس کو آسانی سے مٹا سکتا ہے، تو جیسے مردوں کے لیے کہا گیا کہ وہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے، اسی طرح عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دیں۔ مگر آج کی عورتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ بس میاں کا دل مٹھی میں ہو اور جیسے چاہے اسے نچائے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے نیک بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاوند کو تو 10 باتیں بتائی مگر بیوی کو 20 باتیں بتاتے ہیں تاکہ بیوی کا کام ذرا آسان ہو جائے اور سبق یاد رکھنا آسان ہو۔ سب سے پہلی بات کہ گھر میں عورتیں جو کھانا بناتی ہے وہ لوگوں کے جسموں میں جاتا ہے اور یہی ان کے جسموں کی غذا بنتا ہے۔ اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ اگر کھانے میں طہارت کا خیال نہ رکھے اور پکاتے ہوئے غفلت کے ساتھ پکائے تو یہ کھانا ان کے جسم میں جا کر نور پیدا کرنے کے بجائے ظلمت پیدا کرتا ہے۔